کنڈیشنل فارمیٹنگ میں کچھ مزید چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. ہم نے کنڈیشنل فارمیٹنگ میں اس کو ڈفرینٹ سینیریو میں یوز کیا جا سکتا ہے. ہم نے ابھی گریڈ کے اوپر کام کر کے دیکھا کہ وہ تمام امپلائیز جنہوں نے یا وہ تمام اسٹوڈنٹ جنہوں نے A+ گریڈ حاصل کیا یا A گریڈ حاصل کیا یا جو فیل ہو گئے تو ان کو ڈفرینٹ کلر سے ہائی لائٹ کریں. اگر مثال کے طور پر کمپنی کے اندر ڈفرینٹ ایج کے لوگ کام کرتے ہیں یا ڈفرینٹ سیلریز کے اوپر لوگ کام کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ تمام امپلائی جن کی سیلری جو ہے 7,000 سے کم ہے, جیسے گورنمنٹ نے لاسٹ اناؤنس کیا کہ کم از کم امپلائی کی سیلری جو ہے وہ 7,000 روپیز ہوگی, تو آپ کے پاس جتنے بھی امپلائیز کام کرتے ہیں آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سب سے کم سیلری امپلائی کی کتنی ہے, یا جو ہے مجھے دیکھنا ہے کہ سب سے کم ایج کا امپلائی میرے پاس کون کام کرتا ہے, سب سے ہائیسٹ ایج کا امپلائی میرے پاس کون کام کرتا ہے. تو ان 2-3 ڈفرینٹ کرائیٹیریا کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کام کرتے ہیں کنڈیشنل فارمیٹنگ میں. یعنی ایکچوئل میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس وقت نیومیرک ویلیوز کے اوپر. مجھے معلوم کرنا ہے کہ ٹوٹل میں سے وہ تمام اسٹوڈنٹ جنہوں نے 200 سے ہائیسٹ نمبر حاصل کیے, میں چاہتا ہوں کہ کمپیوٹر اسے ہائی لائٹ کر دے. تو ہم کنڈیشنل فارمیٹنگ میں جاتے ہیں اور ہائی لائٹ کے اوپر کام کرتے ہیں. دا سیل ویلیو از گریٹر دین, ویلیوز جو ہے وہ گریٹر دین ہونی چاہیے 200 سے زیادہ, اور ان کے کلر کو فار ایگزامپل ہم یلو کلر سے ریپرزینٹ کروا دیتے ہیں. اوکے کرتے ہیں, دیکھیں وہ تمام لوگ جنہوں نے 200 سے زیادہ نمبر حاصل کیے ان کو یلو کلر سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اور اگر مجھے معلوم کرنا ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ لیس دین ہے 199 کے, تو ہم اسے فار ایگزامپل لائٹ ریڈ فل کلر سے ہائی لائٹ کروا دیتے ہیں. اور کلرز یہاں پر آپ اپنی مرضی سے بھی بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ گریٹر دین لیس دین کسی میں بھی جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کسٹم فارمیٹ کا ایک اسٹائل دیا ہوا ہے جس میں جانے کے بعد آپ اپنی مرضی سے کلر وغیرہ کا پیٹرن ڈیفائن کر سکتے ہیں. نا تو کنڈیشنل فارمیٹنگ ایک ایسی کمانڈ ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنے ٹیکسٹ کو کرائیٹیریا دے دیتے ہیں, اور اگر آپ کا سیل اس کرائیٹیریا کے اوپر آئے گا تو آٹومیٹکلی وہ ہائی لائٹ ہوگا ڈفرینٹ کلر کے ساتھ. اگر ان کنڈیشنل فارمیٹنگز کے رولز کو اس پہ ختم کرنا ہے تو ہم ان تمام کو رینج میں لے کر کنڈیشنل فارمیٹنگ میں جاتے ہیں, اور یہاں پر کلیئر رول فار سلیکٹڈ سیل اور انٹائر ورک شیٹ دونوں آپشنز ہمارے پاس آ رہے ہیں. چونکہ اس وقت میں نے رینج بنا لی ہے تو اس لیے میں سلیکٹڈ سیل پہ کلک کر دوں گا, ادروائز ہم انٹائر سیل پہ کلک کریں گے تو پوری ورک شیٹ پہ جہاں جہاں پر ہم نے فارمیٹنگ سیل اپلائی کیے ہوں گے وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. دین ہمارے پاس کمانڈ ہے سیل کے اسٹائل. دیکھیں اگر میں چاہ رہا ہوں کہ نیم یا تمام جو ہیڈنگز میں نے یہاں یوز کی ہے ان ہیڈنگز کے اوپر ڈفرینٹ فارمیٹس یا اسٹائل جو یہاں پر اویلیبل ہے وہ اپلائی کر دوں, تو ہم ان سیلز میں کلرز وغیرہ اپلائی کرتے ہیں. دیکھیں ان تمام کے اوپر وہ کلرز ہائی لائٹ ہو گئے ہیں. تو کسی بھی سیل کے اوپر بنے بنائے اسٹائلز یا فارمیٹ میں سے ہم وہ اسٹائل ان کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. یہ ایک بہترین کمانڈ ہے. اگر کوئی کالم ہمیں بیچ میں انسرٹ کرنا ہے, فار ایگزامپل میرے پاس انگلش, میتھ اور سائنس 3 سبجیکٹس ہیں اور مجھے یہاں پر ایک سبجیکٹ اور ایڈ کرنا ہے, تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم کالم کے بیچ میں جہاں ہمیں کالم ایڈ کرنا ہے وہاں پر رائٹ کلک کرتے ہیں کالم پہ اور انسرٹ کرتے ہیں. دیکھیں ایک نیو کالم ہمارے پاس آ گیا. اگر اس کالم کو ختم کرنا ہے تو رائٹ کلک کیا, ڈیلیٹ کرتے ہیں, وہ کالم ختم ہو گیا. اسی طرح سے را اگر انسرٹ کرنی ہے رائٹ کلک انسرٹ, را انسرٹ ہوگی. اور اگر ہمیں ختم کرنا ہے تو رائٹ کلک ڈیلیٹ کرتے ہیں, وہ را ہماری خالی ختم ہو گئی. اور اگر ایک سے زیادہ کالم ایک وقت میں چاہیے آپ کو تو ایک وقت میں زیادہ کالمز کی رینج بنا لیں, رائٹ کلک کریں, انسرٹ کریں. یہ دیکھیں ایک وقت میں زیادہ کالمز ایک ساتھ آپ کے پاس آ گئے, اور اگر آپ کو نہیں چاہیے تو ایک ساتھ انہیں آپ نے ختم بھی کر دیا. سیم چیز را کے اندر ہے. اگر آپ ایک ساتھ 5 راز ایکسٹرا چاہتے ہیں تو رینج بنا کر انسرٹ کریں, یہ 5 نیو راز آپ کے پاس آ گئی. اور اگر ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو انہیں ڈیلیٹ کریں, 5 راز آپ کی ڈیلیٹ ہو گئی. اگر آپ چاہیں کہ یہ سبجیکٹس ٹیمپرری طور پر ہائڈ ہو جائیں تو ان تمام کالمز کو رینج میں لے کر رائٹ کلک کریں اور اپنے کالمز کو ہائڈ کر دیں. یہ کالمز ہائڈ ہو گئے. کالمز کو ہائڈ کرنے کے بعد میں اگر آپ کو خیال آتا ہے کہ یہ کالمز دوبارہ آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بی اور ایف کالم ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بی کے بعد سی, ڈی اور ای تینوں کالم جو ہے وہ اس وقت ہائڈ ہوئے ہوئے. تو ہم لوگ انہیں واپس لانے کے لیے بی اور ایف کالم کی رینج بناتے ہیں. اس سے بیچ میں چھپے ہوئے تمام کالمز یعنی سی, ڈی اور ای بھی رینج میں آ جاتے ہیں, اور پھر رائٹ کلک کر کے ان ہائڈ کرتے ہیں, یہ تمام کالمز واپس آتے ہیں. سملرلی اگر میں راز کو چھپاتا ہوں تو میں نے راز کو رائٹ کلک کر کے پہلے ہائڈ کیا, اور اگر یہی راز مجھے واپس چاہیے
تو میں نے غور کیا کہ 5 اور 12 رو آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ 5 کے بعد کی تمام روز چھپی ہوئی ہیں. تو میں نے 5 اور 12 رو کو رینج میں لیا، وہیں رہ کر رائٹ کلک کیا اور ان ہائڈ کیا، یہ روز واپس آ گئی. اب یہ تمام اسٹائل ہمارے پاس یہاں مینیوز میں دیے ہوئے. مثال کے طور پر میں جس جگہ موجود ہوں وہاں پر مجھے ایک نیا کالم ایڈ کرنا ہے، تو انسرٹ کے اندر جاتے ہیں، ہم سے کہتا ہے کہ کیا چیز انسرٹ کرنی ہے. کیا آپ کو سیل انسرٹ کرنا ہے، کیا آپ کو ایک شیٹ پر را انسرٹ کرنی ہے یا کالم انسرٹ کرنا ہے. میں نے کہا مجھے کالم انسرٹ کرنا ہے. یہ دیکھیں ایک نیا کالم آ گیا. اگر ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں پر ایک نیو را چاہیے تو ہم نے ایک نیو را حاصل کر لی. ڈیلیٹ کرنا ہے تو ہم نے کہا کہ اس پوری را کو ڈیلیٹ کر دیں. کالم کو ڈیلیٹ کرنا ہے ہم نے کہا پورے کالم کو ڈیلیٹ کر دیں. اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ پوری ورک شیٹ ڈیلیٹ ہو جائے تو آپ اس پوری ورک شیٹ کو بھی یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. ونس اگر آپ نے ورک شیٹ کو ڈیلیٹ کر دیا تو پھر انڈو سے بھی وہ ورک شیٹ واپس نہیں آ سکتی. اس چیز کو آپ نے خیال رکھنا ہے. اور اسی طرح سے انسرٹ کے اندر اگر آپ کو نیو ورک شیٹ چاہیے تو آپ یہاں پر نیو ورک شیٹ کو انسرٹ بھی کر سکتے ہیں، جبکہ نیو ورک شیٹ کو انسرٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک آئیکن بھی موجود ہے. نیکسٹ کمانڈ ہے ہمارے پاس فارمیٹنگ. دیکھیں ہم لوگوں نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ کالم کی سائز کو اگر بڑا کرنا ہو تو ماؤس کو کالم کے بیچ میں رکھ کر جسٹ ڈریگ کریں، کالم کی سائز بڑی ہو جاتی ہے. سائز چھوٹی ہو جاتی ہے. را کی سائز بڑی کر سکتے ہیں، چھوٹی کر سکتے ہیں. ورک شیٹ کا نام بدلنا ہے، رائٹ کلک کریں، ری نیم کریں. ورک شیٹ کا نام اپنے حساب سے جو بھی آپ رکھنا چاہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں. یہ ساری فیسلٹی ہمیں یہاں پر فارمیٹ میں ملتی ہیں، جیسے را کی ہائٹ کو بڑا چھوٹا کرنا، اس کو آٹو فٹ کرنا، کالم کی سائز کو بڑا چھوٹا کرنا، اسے آٹو فٹ کرنا، شیٹ کو ری نیم کرنا، شیٹ کو لاک کرنا. شیٹ کو لاک کرنا ایک ایسی کمانڈ ہے کہ جس سے ہم لوگ اپنی شیٹ کو جو ہے وہ کہیں بھی حاصل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میری مارک شیٹ کی شیٹ یہاں پر آ رہی ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس شیٹ کو میں لاک کر لوں، تو ہم فارمیٹ میں جا کر پروٹیکٹ شیٹ پر کلک کرتے ہیں اور اس کا ایک پاسورڈ سیٹ کر لیتے ہیں. پاسورڈ سیٹ کرنے کے بعد اسے کنفرم کرتے ہیں. یہ میری مارک شیٹ لاک ہو گئی ہے. اب میں اس پہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. اگر میں اس پہ کچھ بھی کام کرنے کی کوشش کروں گا تو کمپیوٹر اس سے لاک کا ایرر دے گا اور میں اس پہ کام نہیں کر سکوں گا. اور اگر مجھے اسے دوبارہ ان پروٹیکٹ کرنا ہے تو ہم فارمیٹ میں ہی جا کر ان پروٹیکٹ شیٹ پہ کلک کرتے ہیں. پاسورڈ دوبارہ جو ہم نے دیا تھا وہی دیں گے، اوکے کریں گے، ہماری شیٹ ان لاک ہو گئی. اور اب میں یہاں پر جو بھی کام کرنا چاہتا ہوں وہ کام میں یہاں پر آسانی سے کر سکتا ہوں.